بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتا ہوں، ایک روایت ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے نفرت سے منہ پھیر لیا اور فرمایا کہ تو باندھی رکھ لیتا، یہ تیرے لیے زیادہ بہتر۔ تو یہ تیسری دلیل ہو گئی۔ چوتھی دلیل صحیح حدیث ہے حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ وہ فرماتے ہیں ہم سفر میں ہوتے تھے، بیوی سے دوری ہم پہ بہت شاق گزرتی تھی، ظاہر ہے زنا میں پڑنے کا خطرہ تھا، تو ہم نے نبی سے اجازت لی کہ ہم اپنے آپ کو خسی کر دیں، اپنی جو خواہش ہے وہ کیا کر دیں، ختم، کوئی ایسی دوا کھائیں، کچھ بھی کر لیں، آج کل آپریشن بھی ہوتا ہے۔ تو لو اجازنا لختصینا، حدیث کے الفاظ ہے، اتنی ٹینشن میں تھے ہم کہ اگر نبی ہمیں اجازت دیتے تو ہم اپنے آپ کو خسی کر لیتے، لیکن نبی نے اس کی پرمیشن نہیں دی۔ اب دیکھو صحابی رسول اتنی شدید ٹینشن میں بھی اس کا حل یہ نہیں تلاش کر رہے کہ ہاتھ سے اپنے آپ کو مطمئن کر لیں، اتنی شدید ٹینشن میں بھی۔ اگر اس کی اسلام میں ذرہ برابر بھی گنجائش ہوتی تو ذرا سا تو اشارہ ملتا نا، صحابہ کر لیتے یا ان کو اشارہ دے دیا جاتا کہ بھائی اپنے آپ کو خسی کرنے کے پر آ گئے ہو، اپنی اللہ کی تخلیق کو تبدیل کر رہے ہو، تو اس سے بہتر ہے کہ تم اپنی تسکین کر لو اس طریقے سے۔ اس کی پرمیشن کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نبی نے وہاں کیا فرمایا صحابی کو، نہانا عن التبتل، نبی نے فرمایا نکاح سے دور بھاگنے سے منع کیا، تو فرمایا نا 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 تزوج الودود الولود، فرمایا یہ اللہ نے خواہش اس لیے رکھی ہے کہ تم نکاح کی طرف کیا ہو جاؤ، مجبور ہو جاؤ۔ یہ کتنے دلائل ہو گئے، بولو نا بھائی، 4 دلائل ہو گئے۔ اور بھی بہت کچھ ہے اس پہ بولنے کے لیے، میں مختصر بات سمیٹ رہا ہوں۔ اصل میں لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ یار ہم مجبور ہیں تو کیا کریں ہم، یہ تو خواہش اتنی جب مسلط ہو جاتی ہے ہمارے اوپر، یہ تو اس سے جسم کو بھی نقصان ہوتا ہے، مینٹلی بھی آدمی ڈسٹرب ہوتا ہے، تو یاد رکھو یہ اللہ نے آپ پر اتنی زبردست خواہش اس لیے مسلط کی ہے تاکہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی شادی پر مجبور ہو جائیں، اور شادی میں فطرت آپ کے دلائل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ جو آتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہے تو ایکچولی ابھی ایجوکیشن، ایکچولی ابھی یہ، فطرت اس چیز سے متاثر نہیں ہے۔ فطرت کہتی ہے آپ کے دلائل کیا ہیں، غلط ہیں۔ اگر یہ اللہ مسلط نہ کرتے نا مردوں پہ یہ شہوت، تو میرا خیال ہے کوئی 70 سال میں جا کے بھی لوگ شادی نہ کرتے۔ تو قدرت کا ایک نظام ہے، قدرت ایک سسٹم کے تحت لوگوں کو چلانا چاہتی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نہ چاہتے ہوئے کم خاندان کی لڑکیوں سے شادی پر مجبور ہوگے، ان کو گھر ملے گا۔ اگر مجزنی کی اجازت دے دی جائے، مجھے تھوڑی لینگویج صاف استعمال کرنی پڑ رہی ہے، بہت معذرت، مجبوری ہے، اگر اس کی اجازت دے دی جائے تو لوگ نکاح میں کیا کریں گے، تاخیر۔ نقصان کس کا ہوگا، لڑکیوں کا۔ وہ لڑکیاں بھی پھر ہینڈ پریکٹس کریں گی جو کہ کر رہی ہیں، وہ بھی مجبور ہوں گی۔ تو اسلام نے آپ پر، اللہ نے آپ کے اوپر یہ شہوت اسی لیے مسلط کی ہے کہ یہ آپ کا یہ آپشنل نہیں رہے نکاح، بلکہ آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ بن جائے کہ بھئی یہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اور اس کا فائدہ کس کو ہوگا، عورت کو۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں، اس کا گھر بسے گا۔ تو اگر اس کی اجازت دے دی جائے، بھائی ایجوکیشن کا ہے، ابھی تو تعلیم ہے، ابھی تو ایکچولی تو نتیجہ لڑکیوں کا کیا ہوگا، غرق ہوگا، جو کہ ہو رہا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی تعلیم حاصل کریں، ہم بھی حاصل کریں، تو بات یہ کتنی تعلیم حاصل کر لیں گی، اور اگر کر بھی لیں گی تو فطرت کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوتا، نیچر کا متبادل نہیں ہے۔ جو چیز آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو بہرحال پورا کرنا ہے۔ دیکھو اگر آپ کے پاس ایجوکیشن کی وجہ سے کھانے کا ٹائم نہیں ہے، آپ مصروف ہیں جس کی وجہ سے کھانے کا ٹائم نہیں ہے، تو کیا پیٹ آپ کو بھوک لگانا چھوڑ دے گا، ہے بھائی؟ یا کوئی ڈاکٹر یہ فتویٰ دے دے گا کہ چونکہ آپ کے پاس کھانے کا ٹائم نہیں ہے لہذا آپ اگر نہیں بھی کھائیں گے تو صحت کو نقصان نہیں ہوگا؟ کوئی بھی سمجھدار ڈاکٹر ہوگا وہ کہے گا بھائی آپ کے پاس ٹائم ہو یا نہ ہو آپ کے باپ کو بھی کھانا پڑے گا آپ کو، ورنہ باڈی کا نقصان ہوگا۔ تو یاد رکھو جس طرح روٹی ضروری ہے مرد کے لیے، اسی طرح عورت، اور عورت کے لیے اسی طرح مرد ضروری، باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے۔ تو اسلام چونکہ نیچر کے خلاف نہیں چلاتا آپ کو، اس لیے اسلام نے تمام راستے بند کر دیے خواہش پوری کرنے کے، کیونکہ وہ سارے ان میں سے کوئی بھی نیچرل نہیں ہے۔ صرف ایک ہی نیچرل ہے کہ مرد کا کانٹیکٹ عورت سے اور عورت کا مرد سے، اس کے علاوہ کوئی نیچرل نہیں ہے۔